ان انذروا، کہ ڈر سناؤ کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور مجھی سے ڈرو. یہ حکم بتا دیا گیا. اور بندگی کرنا، ورنہ عبادت کرنا ہوتا. اور عبادت کرنے کا مفہوم کیا؟ کسی کو انتہائی عقیدت کے ساتھ عقیدت کی آخری حدوں کو چھو دینے والا مقام دینا، وہ سمجھو عبادت کرنا ہوتا ہے، بندگی کرنا ہوتا ہے. اور اس کی عام پہچان یہ کہ سامنے والا لیڈر جو کہہ دے چاہے حلال ہے تو اس کو حلال مانے گا، جس کو حرام ہو لے تو حرام مانے گا. وہ دن کو دن رات کہہ دے تو رات مانے گا، اور رات کو دن کہہ دے تو دن مانے گا. ہمارے یہاں میں یہی ہو رہا ہے نا، انسانوں کی بندگی کی جا رہی ہے. ہمیں پتا کہ ہمارا لیڈر چور ہے، فراڈ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے. جو لوگ پاکستان کے اندر ننگے پیر چل کے آئے، جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، آج دنیا کے 8ویں اور 9ویں نمبر کے امیر ترین انسان بنے ہوئے. کس لیے بنے ہوئے؟ اس لیے بنے ہوئے کہ حکومت پاکستان میں بیٹھ کر لوگوں کے مالوں کو لوٹا، گورنمنٹ کے مالوں کو لوٹا، لوگوں کے پیسے کو برباد کیا، اپنے ذاتی خزانوں میں لے لیا. وہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ کل کو یہ ڈاکو تھے، چور تھے، 10% کھلاتے تھے، ہر ایک سے زبردستی جگہ ٹیکس لیتے تھے، آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہیں. وہ یورپ امریکہ میں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں موجود ہیں، جس کے اوپر وہ جو بڑا فخر کرتے ہیں. تو یہ عزیزان محترم، ایسے لوگوں کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ جو کہہ دے، وہ جتنے غلط کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے لوگ ہر وقت صفائی پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خود کو بھی پتا ہوتا کہ یہ بے ایمان ہے، چیٹر ہے یہ، لیکن کیونکہ اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں وہ اس نے صحیح کہا، وہ بالکل بے داغ ہے، وہ صاف ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے مفہوم بتا رہا ہوں کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے، اس کو سجدہ کر دیا جائے. عبادت کی اور بھی صورتیں ہیں جو اس وقت ہمارے زمانے میں رائج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرماتا کہ مجھ سے ڈرو کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. تو اس میں توحید انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. توحید انسان سے بزدلی کو دور کر دیتی ہے کہ جب اس کو الہ مان لیا تو اب کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کائنات کا جب ذرہ اس کے ارادے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، کوئی پتا اپنی جگہ سے اس کے ارادے حکم کے بغیر گردش نہیں کرتا، تو حق بولنے میں کوئی تمہیں کیا نقصان پہنچا دے گا؟ تمہیں کیا نقصان دے سکتا ہے؟ اگر کچھ ہوگا تو اس نے ارادہ کیا تبھی ہوگا، اور اس نے ارادہ نہیں کیا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس، اگر اس ساری کی ساری مخلوق تیرے نفع کے لیے جمع ہو جائے اور چاہیں کہ تجھے فائدہ پہنچا دے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا کہ اللہ نے چاہا، اور سارے کے سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا تیرے رب نے ارادہ کیا. اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ توحید یہی درس دیتی ہے. توحید اسی بات کی طرف لے کے آتی ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے آسان لفظوں میں کیا کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو یہ در در لوگوں کی جبہ سائی کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی گردنیں جھکانا، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، فلانا ٹھیک ہے، فلانا ٹھیک ہے، آج اس کے تو کل اس کے، تو کل اس کے، تو یہ ساری زندگی چلتا رہے. اگر اس کی بارگاہ میں جھک گئے جو احکم الحاکمین ہے تو پھر کہیں اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بغیر کسی کی خوشامد کیے، بغیر ذلت کو اپنائے، وہ تمہیں اتنا عطا فرما دے گا کہ لوگ تم پہ رشک کریں گے. کیوں؟ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے. وہ کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو
حق کے ساتھ بنایا ہے۔